الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا پچھلے درس میں، گویا کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان رکھتا ہی نہیں جو سیراب ہو کر، پیٹ بھر کر، آسودگی کے ساتھ خود گھر والے کھانا کھا لیں، پی لیں، اور وہ جانتے ہوئے کہ میرے پڑوسی کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں، گویا کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان رکھتا ہی نہیں۔ افسوس ہے آج ایمان والوں کے اس طرز عمل پر، جس کے اندر یہ برائی موجود ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں کتنا بعد اور فاصلہ ہو گیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کی زندگی میں الا ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، ہر زمانے میں رہے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن قلیل تعداد میں، کہ جو آدمی اپنے پڑوسیوں کے بھوک پیاس کے مسئلوں کو اور دوسری ضروریات سے بے فکر اور بے نیاز ہو کر زندگی گزارے، گویا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں رکھتا، گویا اس نے میری بات نہیں مانی اور وہ میرا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، ان تمام حدیثوں میں پڑوسی کی حیثیت سے کوئی تخصیص، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی کسی مذہب کا بھی ہو، پڑوسی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان کر دی ہے، کن کن چیزوں میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، کیا کرنا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ۔ سنیے، عمل کی نیت سے سنیے اور اپنے زندگی میں اس کو اپنے عمل میں لے آئیے، ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور یہ روایت ہے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے، صحابی رسول ہیں۔ یہ روایت بھی طبرانی کبیر کی ہے، طبرانی شریف حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، طبرانی صغیر، طبرانی کبیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بعض حقوق کی نشاندہی فرمائی ہے۔ آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن معاویہ بن حیدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الجار ان مرد عدتہ وان مات شیعتہ وان استقرضک اقرضتہ وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأَ لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا۔
بڑی پیاری حدیث ہے، آج اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور تشریح بھی۔ روایت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق الجار، پڑوسی کا حق یہ ہے، گنتے جائیے، ان مرد عدتہ، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اگر وہ مستشفیٰ میں ہو، اسپتال میں ہو، وہاں جائیے، گھر میں پڑو، اگر یعنی پہنچ سکتے ہیں اسپتال تک وہاں جائیے، گھر میں بیمار ہے تو وہاں اس کی بیمار پرسی کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت 3 جماعتیں موجود تھیں۔ ایک اہل ایمان کی جماعت تھی، ایک منافقین کی جماعت تھی، جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، ایمان والوں کی مخالفت کرنے میں پیش رہتا تھا، اور ایک یہود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تینوں جماعتوں سے آپ کا تعلق رہا ہے، ایک اپنے والوں سے، دوسرے غیر والوں سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے؟ یہودی آپ کی مخالفت کرتے رہے، ایک نوجوان یہودی سخت بیمار پڑ گیا، پوچھا آپ نے صحابہ سے، کوئی یہودی نوجوان کہیں نظر نہیں آتا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں تھی، علام الغیوب تو اللہ کی ذات ہے، اور غیب اللہ کے سوا، آسمان و زمین کی چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، الا یہ کہ وہ چیز جس کی خبر اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو دے دے، لیکن وہ چیز غیب نہیں ہوتی، بن بتائے وہ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ، جو ہو چکا ہے اسے بھی جانتا ہے، ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں تھی، آپ نے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے، نظر نہیں آتا؟ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑوسی آپ کا بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کے گھر تشریف لے آئے، دروازے پر دستک دی، اس نوجوان یہودی کا باپ دروازے سے باہر نکلا، پوچھا آپ نے، کہا بیٹا بیمار ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، عیادت کے لیے، پوچھنے کے لیے آیا ہوں، خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ وہ جو آپ کی مخالفت کرتے رہے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اخلاق حسنہ تھے۔ اخلاق حسنہ میں اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا تھا، بہت اونچا مقام، اور قرآن نے سند دی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے اور بہترین اخلاق پر فائز ہیں۔ گیا اندر، اس یہودی نوجوان کا باپ، بیٹے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، وہ تمہارے بیمار پرسی کے لیے آئے ہیں۔ بہت متاثر ہوئے دونوں ماں باپ، اندر بلائے گئے،
اور اس کے بعد اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے۔ مرض الموت میں بھی تھے، آپ نے ان پر اسلام پیش کیا۔ بیٹا آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کی باتیں ماننا چاہتا تھا۔ وہ کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا۔ باپ نے تاڑ لیا، پہچان لیا کہ بیٹا ان کی بات ماننا چاہتا، اشارہ کیا کہ بیٹے ان کی بات مان لو۔ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ یہی دعوت تھی۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول ہے۔ اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا ہے، ان کو ایمان والوں کے قبرستان میں دفن کرنی چاہیے۔ یہ آپ کے اخلاق تھے پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان مرض عدتہ، اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے۔ وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا چاہیے، اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ دو بات ہو گئی۔ وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، اگر پڑوسی مجبور ہو کر، پریشان ہو کر، مالی حیثیت سے اگر تمہارے پاس قرض لینے آئے، ادھار لینے آئے تو اس کو قرض دو۔ قرض دینے کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کسے باشد، چاہے پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی ہو، کہ وہ مجھے 1000 درہم چاہیے، 1 مہینے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ 1000 دے دیا گیا، 1 مہینے کی مدت پر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا بشارت سنائی ہے اس مرد مومن کے لیے، قرض دینے والے کے لیے۔ 1000 اگر دیا ہے، ہر روز 1000 درہم و دینار کے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن مجبوری کی وجہ سے اگر 1 مہینے میں نہیں دے سکا اور مہلت لے لی کہ حضرت میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں اگلے مہینے میں 1 مہینے کے بعد دوں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا مہینہ شروع ہوگا تو 1000 کے بدلے روزانہ یعنی ہر روز 2000 درہم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ قدم قدم پر تو اللہ نے نیکیاں رکھی ہیں، پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پڑوسی قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دیا جائے۔ وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ، اگر پڑوسی کے ساتھ، پڑوسی اگر کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے، اس کا کوئی عیب مل جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، عوام الناس سے بیان نہ کرو۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی یا غیر پڑوسی ہو، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی بھی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، عیبوں کو چھپائے گا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ایمان لانے والے، قیامت کے دن اللہ کے جناب میں ایک شخص آئے گا، اقرار کرائے گا، بندے تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، ہاں اے اللہ میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، بندے دنیا میں نے تیری پردہ پوشی کی ہے،
کسی پر ظاہر نہیں کیا، آج بھی تمہاری پردہ پوشی کر رہا ہوں، جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے، مغفرت سے، برکتوں سے مالا مال رکھے۔ تو فرمایا پڑوسی سے اگر کوئی عیب ہو جائے، برائی ہو جائے تو اس کو دبا دو۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأَهُ، یعنی اگر پڑوسی کے بارے میں سنے کہ اس کو کوئی خوشی ملی ہے، اس کے اولاد پیدا ہوئی ہے، اس کے یہاں برکت ہوئی ہے، تو مبارکباد دے، سینے میں دل میں جلن نہ پیدا ہو، حسد نہ پیدا ہو۔ مومن کی شان ہے اپنے کسی مومن بھائی کو دیکھتا ہے اچھی حالت میں تو اس کو خوشی ہونی چاہیے، جلن نہیں ہونی چاہیے، مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تم کو اور برکت دے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس کی تعزیت کرنی چاہیے، یعنی اس کو سمجھانا چاہیے، اطمینان دلانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمہاری اس مصیبت کو دور کر دے گا، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ، اور اگر تم کوئی تعمیر کرتے ہو، کوئی گھر بناتے ہو کسی آدمی کے گھر کے ساتھ، تو اپنے گھر سے اپنے گھر کو اونچا نہ بناؤ، اونچا بناؤ لیکن یہ ہے کہ بازو والے پڑوسی کی ہوا نہ رک جائے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کی عمارت بن رہی ہے، اس کی عمارت کے ساتھ ساتھ بالکل دیوار کے دیوار سے ملا دی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا کیا ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ باتیں بیان کی ہیں، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔